اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد والے محمد اور ان کی ذات پر۔ میں ہوں ثاقب قریشی، آپ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں عوام کی بات۔ میں آج موجود ہوں میاں فضل ندیم کی رہائشگاہ پر، جو کہ نائب کپتان ہیں عمران ٹائیگر کے اور سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ آج ان سے گفتگو کا سلسلہ کریں گے اور جانیں گے یہ جو موجودہ ابھی ملک کی سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ان کی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ لائف سٹائل جو ہے میاں صاحب، کیونکہ میاں صاحب ماشاءاللہ ایک ٹک ٹاکر بھی ہے اور ان کی ماشاءاللہ فین فالوئنگ بہت ہے۔ آج کل ان کی ویڈیوز جو وہ ہے وہ بڑی وائرل ہیں۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ کا بےحد مشکور ہوں، آپ نے خصوصی ٹائم دیا۔ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ میاں صاحب، آپ بزنس مین تھے، کیا شوق کس طرح یہ پیدا ہوا کہ آپ نے ایک دم جو ہے نا وہ پاکستانی پولیٹکس جو ہے اس میں آپ نے انٹری ڈالی، اور باقی اور بھی پارٹیاں تھیں، دیگر پارٹیاں تھیں، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی کیوں جوائن کی اور عمران خان کا کیوں ساتھ دیا؟ آپ اس کا بھی تھوڑا بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ زندگی انسان گزار رہا ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ کاروبار بھی ہوتے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو زندگی میں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو سیاست جو ہے بیسیکلی سیاست کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، وہ ایک جذبے کا نام ہے۔ سیاست بیسیکلی ایک جذبے کا نام ہے، اور اسی جذبے کے تحت سوچ کے خان صاحب کے تو شروع سے ہی ہم رہے ہیں، دیوانے رہے ہیں خان صاحب دوسری کے۔ پارٹیاں سر کہتی ہیں نا کہ وہ بھی خدمت کر رہی ہیں۔ ہاں، وہ اپنی خدمت کر رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ دیکھیں، سیاست ہے عوام کی خدمت، اور اگر اس کو آپ کاروبار بنا لیں تو وہ ہو جاتی ہے آپ کی اپنی ذاتی خدمت۔ تو وہ ذاتی خدمت ہی ہو رہی نظر آ رہی ہے نا، کہ ذاتی خدمت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اپنے گول ہیں، اپنی ذات کے گول ہیں۔ لیکن سیاست میں ذات کے گول نہیں ہوتے، عوام جو ہوتی ہے آپ کی، جو ارد گرد معاشرہ ہوتا ہے، اس کی بہتری کے لیے بیسیکلی یہی سیاست ہے جو خان صاحب کر رہے ہیں شروع سے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ ہم جو ہے نا ہماری افیلیشن دل کی ہے، سوچ کی ہے۔ دیکھیں کہ خان صاحب کو اگر، وہی میں پہلے بھی یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کو لیڈر جو ان کو لیڈر مانتا ہے، اس میں پہلے پتہ تو ہونا چاہیے کہ وہ کہتا کیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کوئی سیاسی بیان نہیں دیتا نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے کرپشن کے خلاف بات کی ہے، ناانصافی کے لیے بات کی ہے، اور انصاف کی تحریک لے کے ہی وہ بندہ 26 سال سے لگا ہوا ہے۔ میاں صاحب، آپ ہر کیونکہ بندہ چاہتا ہے۔ نائب کپتان ہے راولپنڈی سے، جی ابھی آپ کی جو عمران ٹائیگر ہے، ہاں آپ کی جو سیاسی قائدین ہے ٹائیگر جو عمران ٹائیگر ہے، یہ آپ کے نمائندے ادھر خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات زمان پارک میں، جس میں آپ خود بھی شامل تھے، جی جی۔ تو اس ملاقات میں کیا چیزیں بیان کی گئیں؟ دیکھیں جی، ان کی جو کنسنٹریشن ہے اس وقت یہ ہے کہ ہمیں جو جتنی محنت یہ 3.5 سالوں میں انہوں نے کی ہے، اور اس کی اچیومنٹ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے کام کیے ہوئے ہیں۔ اب اکثر میں سنتا ہوں کہ کئی لیڈر ایسے جو ہمارے اپوزیشن ہے، وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ایک کام ڈھنگ کا بتائیں کہ اس نے کو کیا ہو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈھنگ کا کام اس کو سمجھتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ڈھنگ کا کام کوئی نہیں کیا، اپنے لیے تو کیا کچھ نہیں ہے، لوگوں کے لیے کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت کی سب سے بڑی جو چیز ہے، اچیومنٹ ہے، وہ ہے ہیلتھ کارڈ کی امپلیمنٹیشن کرانا۔ یہ بڑا کام تھا، وہ جو کہ ترقی یافتہ ممالک جو سہولت نہیں دے رہے، وہ سہولت اس نے یہاں پہ سسٹم بنا کے آپ کو دے دیا۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایون صرف اور صرف اس کی بات اگر کر لیں آپ ہیلتھ کارڈ کی، اگر یہ پراپر امپلیمنٹ ہو کے اور یہ پراپر لوگوں کو اسی طرح سروس دے جیسے کہ وہ چاہ رہے ہیں،
تو غریب کی آدھے سے زیادہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ غریب خاندان میں جب بیماری آتی ہے نا تو سب سے زیادہ اس کے لیے امتحان اور آزمائش اس بندے کے لیے وہ ہوتی ہے. میاں صاحب یہ آپ کے بڑا کام کیا سیاست کا لیکن کسی نے شوق کس طرح پیدا ہوا؟ آپ بزنس یار مین ہیں. دیکھیں وہی ابھی جو آپ نے بات کی میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ جس چیز کو آپ سیاست بول رہے ہیں نا میں اس کو سیاست سمجھتا ہی نہیں نا. میری ایک اپنی سوچ ہے. سیاست صرف اور صرف جو ہے نا اپنے ارد گرد معاشرے میں بہتری کے لیے کچھ کردار ادا کرنے کا نام سیاست ہے. میاں صاحب 2023 میں آپ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں الیکشن لڑنے کا کوئی پلان وغیرہ ہے آپ کا؟ دیکھیں یہ اس میں صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آپ کی قیادت ہوتی ہے یہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے, یہ آپ کے کام بھی دیکھ رہی ہوتی ہے. اگر کوئی اس قابل سمجھے گا تو انشاءاللہ العزیز ضرور کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ آپ کا پروگرام ہے میدان میں اتریں گے؟ نہیں میدان میں اتریں گے نہیں. اگر الیکشن لڑنے کا موقع ملا تو کس حلقے سے لڑیں گے؟ جو علاقہ میرا ہے پی پی 11 یہی میرا علاقہ ہے. ایم پی کا لڑیں گے ایم این اے کا لڑیں گے؟ ایم پی اے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ خیر کرے جی, آپ کے لیے بہتر ہو. دیکھیں یہ ہر ورکر کا حق ہے کہ وہ یہ خواہش کرے. آگے فیصلہ تو قیادت نے کرنا ہوتا ہے اور جو فیصلہ قیادت کرتی ہے وہ اس کے اوپر آمین کرنا ہوتا ہے. یہی پارٹی کا سلسلہ ہے. نہیں صاحب آپ ٹک ٹاک پہ بڑا مشہور ہیں, لوگ خاص طور پہ جو نوجوان ہیں وہ بڑا آپ کو فالو کرتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ ٹک ٹاک یا یہ جو بھی مثلا آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں بیسیکلی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا اگر آپ کاروائی کرتے ہیں یا کچھ کام کرتے ہیں ایسا جس سے کسی کو خوشی ملے. آپ کے سلومو بڑے مشہور ہیں, فضل بھائی والی جو آپ کی آئی ڈی ہے. اچھا ہاں, شروع میں سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, تو اب سارے کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ٹک ٹاک تو ہر لیڈر نے بنایا. نہیں دیکھیں اب سب کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ وہ مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ یہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, تو آج بھی میں اسی پہ ہوں اور لوگوں نے اس کو پسند کیا. لوگ خود بنا رہے ہیں آج کل, سارے ہمارے لیڈر بھی بنا رہے ہیں. بہت اچھا پلیٹ فارم اچھی بات ہے نا. اس میں کیا ہے, اس پہ ڈیپینڈ یہ ہے کہ آپ کیا چیز اس پہ ڈال رہے ہیں, کیا چیز. اچھا دیکھیں جس سے آپ نے قیادت کرانا چاہتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو کوالٹی ہے نا وہ آپ یہ چیک کریں کہ آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہے اور کون اس منشور پہ پورا اترتا ہے, اس کی زندگی عملاً کیسی ہے. اگر میں عملاً کرپٹ آدمی ہوں, آپ سب کو اگر فرض کریں پتہ ہو کہ یہ کرپٹ آدمی ہے, تو میں یار جتنی مرضی تقریریں کرتا رہوں نا کرپشن کے خلاف, لوگوں پہ اثر ہی نہیں ہوئے گا. سر تحریک انصاف میں ایک نا چیز پائی جاتی ہے, زیادہ تر لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں فضل صاحب کا بزنس کیا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی. تھوڑا سا یہ بزنس میں یہ بڑا سوال رہتا ہے. نہیں اب بزنس مین تو ہیں ہی ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں میاں صاحب کا بزنس کیا ہے. نہیں دیکھیں جی, میں الحمدللہ میں 1992 میں نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی تھی اس کو جوائن کیا تھا. وہ کمپنی ہے کنسٹرکشن کیمیکلز کا بزنس کرتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے یہ بہت سارا کام کیا ہوا ہے. یہ موٹر ویز پہ ہم نے یہ جتنے موٹر وے بنے ہیں ان پہ ہمارا بڑا سارا کام ہوا ہے. کیمیکل کا جو ہم سپلائی کرتے تھے, ہماری کمپنی جو تھی الحمدللہ وہ ہیں. یہ غازی بروتھا, یہ بڑے بڑے جتنے پروجیکٹ ہیں ہم نے سارے وہ کیے ہوئے ہیں. اب میرا سیٹ اپ ایسا بنا ہوا ہے الحمدللہ کہ مجھے وہ زیادہ اس پہ اسٹرگل نہیں کرنی پڑتی, کیونکہ ایمانداری سے کام کیا ہوا تھا. اللہ کے فضل سے وہ جو ایمانداری ہے وہ کھا رہے ہیں. ایمان سے ملتا ہے رزق چلاکیوں سے نہیں ملتا نا. یہ سمجھنا چاہیے کہ رزق اگر چلاک کو ملنا ہوتا تو پھر انگوٹھا چھاپ فیکٹری مالک نہ ہوتے, ملوں کے مالک نہ ہوتے. بالکل یہی بات ہے. میاں صاحب عمران ٹائیگر اصل میں ہے کیا, اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں عمران ٹائیگر کی حقیقت ایک عمران ٹائیگر فورس میں تھی, یہ وہی والی ہے بڑی واضح. نہیں دیکھیں بڑی واضح سی حقیقت ہے کہ خان صاحب نے خود اس کے اوپر سب لوگوں کو یہ بولا ہے کہ مثلا وہ متحرک کرنا چاہ رہے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے لوگوں کو متحرک کیا جائے, ورکرز کو متحرک کیا جائے. اس میں باقی جو ہماری تنظیم ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, وہ بھی بہترین کام کر رہے ہیں. جو ہمیں سونپا گیا, ہمیں چونکہ ڈائریکٹ انہوں نے خان صاحب نے اس کو دیکھ رہے ہیں, عمران ٹائیگر کو خان صاحب دیکھ رہے ہیں, تو جو وہ اس سے چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہم پوری کوشش کر کے اس کو کامیاب کر کے دکھائیں گے. میاں صاحب یہ چیز دیکھی ہے, زیادہ تر جو عمران ٹائیگر ہے راولپنڈی
کی متحرک ہے. کیا یہ پورے پاکستان میں یا راولپنڈی کی حد تک ہے؟ نہیں، یہ راولپنڈی اس کا ماڈل ہے. اچھا، یہ ماڈل ہے، یہاں سے شروع ہوا ہے، یہ سمجھ لیں. لیکن یہ سارا سسٹم اس وقت ہے پورے اوور آل پورے پاکستان میں. اوور آل پورا ایک سسٹم. مثلا یہ دیکھیں، پارٹی کا فیصلہ ہے نا، خان صاحب کا فیصلہ ہے، لیڈر کا فیصلہ ہے، تو وہ تو جیسا وہ چاہیں گے ویسے ہی ہوگا نا. دیکھنے میں یہ یار ہم سنتے ہیں کہ اس میں کوئی یہ جو ٹائیگر عمران ٹائیگر بنے، یا کیا یہ کوئی فارورڈ بلاک ہے جو سیف اللہ نیازی اور عمران کیانی عامر کیانی صاحب کے درمیان کوئی فارورڈ بلاک بننے کی کوشش کی؟ نہیں، دیکھیں، یہ خان صاحب کے ساتھی ہیں، یہ لیڈر ہیں ساتھ. اور خان صاحب چونکہ کپتان ہیں تو کپتان کھلاڑیوں کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے. جو کیانی صاحب کا کردار ہوتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں، جو ان کا کردار ہوتا ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور باقی پھر ورکروں کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کس نے اپنا کردار کیا ادا کیا ہے، ورکروں کو آئیڈیا ہے. میر صاحب، ابھی یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے، یہ اونٹ آپ کس کروٹ بیٹھتا دیکھ رہے ہیں؟ اونٹ یہ ایک مجھے تو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے، رائٹ سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. چیزیں چل رہی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جن پہ لوگوں کی شاید عام لوگوں کی نظر نہیں ہے. خان صاحب کی اس کے اوپر بڑی گہری نظر ہے، خان صاحب کو اس کا پتہ ہے. دیکھیں، اگر یہ دیکھیں اب یہ حکومت آئی، ان کا صرف اور صرف شروع سے سب کا یہی اعتراض تھا کہ خان صاحب نے آ کے حکومت ایسی کی ہے کہ ملک تباہ کر دیا ہے، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹھیک ہے. یہ کرتے رہے. اسی بیس پہ پی ڈی ایم بنی کہ یہ ہمیں دیں، ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں. تجربہ ہمارے پاس چونکہ بہت ہے، اور ہے بھی ان کے پاس تجربہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تجربہ ان کا ہے. لیکن ان کا تجربہ کرپشن میں ہے. ان کا تجربہ یہ ہے کہ آپ کی جیب سے پیسے نکال کے اپنی جیب میں کیسے ڈالنے ہیں، اس میں ان کا تجربہ ہے. وہ تجربہ میرا خیال ہے کہ یہ انہوں نے بڑا احسان کیا جو بھی ان کو لے کے آیا، کہ لوگ شاید 3.5 سال میں خان صاحب کی حکومت جب آئی ہے اس کو دیکھ کے ان کے رویے بھول گئے ہوئے تھے لوگ. صاحب وہ یہ رویے یاد کرائے ہیں دوبارہ. یہ رویے 7-8 مہینے میں لوگوں کو دکھائے گئے ہیں کہ ان کا جو حکومت کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے. میر صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو سیاست ہے وہ داؤ پہ لگا کر ریاست بچائی ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ جو مہنگائی ہے، یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی جو حکومت ہے وہ یہ بارودی سرنگیں جو ہیں وہ چھاک گئی ہے. ہم تو الٹا عوام کے لیے آئے تھے، عوام کی یار بارودی سرنگ یہ بچھائی کہ ہیلتھ کارڈ بنایا، اب پیسہ اس میں جائے گا نا. اگر یہ عوام کو سہولت دینے کے لیے یہ سرنگ بچھائی ہے تو یہ سرنگ اچھی بچھائی ہے نا، اس نے یہ بری بچھائی ہے. دیکھیں نا، وہ بات تو کرتا ہی عوام کی ہے نا. اب ان میں اور ان میں صرف اور صرف ایک پرابلم ہے، یہ اپنی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کی بات کرتا ہے. اس کے ساتھ دنیا کیوں کھڑی ہے؟ اسی لیے کھڑی ہے نا کہ لوگوں کو پتہ ہے وہ ہماری بات کرتا ہے. کیا خان صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات نہیں ہوتے؟ یہ جو ابھی ملک میں عدم استحکام بنا ہوا ہے، دیکھیں مذاکرات، سردان تو مذاکرات کرتے ہیں. دیکھیں ہاں، مذاکرات ہونے چاہیے. انہوں نے مذاکرات میں بڑی واضح بات کی ہے، چھوٹی سی، کہ آپ الیکشن کرا لیں. وہ کہتے ہیں پورے ٹائم پہ ہم کروائیں گے، وہ کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اس میں پھر ہمارا جمہوری طریقے سے ہم نے ہٹایا ان کو. اس میں پھر جو صورتحال ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر واقعتاً ہی یہ عدم اعتماد کے ذریعے گئی بھی ہوتی، میرٹ کے ساتھ گئی بھی ہوتی حکومت، تو وہ بالکل اس میں بیٹھ جاتے. میرا پورا یقین ہے وہ کہتے ہیں جمہوری طریقے سے آئے ہیں، ہم نے عدم اعتماد لے کے آئے ہیں، جمہوری طریقے سے آئے ہیں. وہ دیکھیں نا، وہ تو کہیں گے نا، وہ یہ ان کا موقف ہے. لیکن دنیا نے تو دیکھا ہے نا کہ کیسے ہوا ہے. دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے ہوا ہے، دنیا کو پتہ ہے. اس سے حکومت مثلا چھینی گئی ہے نا. اب اس پہ اس کا اعتراض ہے کہ یہ چھینی کس بیس پہ ہے. کیا اس بیس پہ چھینی تھی کہ جی ہم ڈبوئیں گے اس کو، اس بیس پہ لے کے آئے تھے؟ مطلب کوئی موٹیو ہوگا نا. جو ایجنڈا تھا، ہمیں جو ایجنڈا اب سمجھ آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ ڈبونے کے چکر میں ہے نا ملک کو. جس صورتحال میں یہ چلا گیا ہے یہ ڈبونے کے چکر میں ہے نا.
وہ ان کو بار بار سب کو بتاتا چلا آ رہا ہے کہ اس طریقے سے ملک نیچے جائے گا. کیا اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ نیچے جائے گا اگر یہ کام کرو گے؟ تو یہ اگر کام ہوا ہے تو پھر جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں ہی پتہ ہونا چاہیے نا کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا اچھائی کی ہے. جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ خان صاحب ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں, بیک ڈور رابطے بھی رکھے ہیں, بیک ڈور ملاقاتیں بھی کرتے رہے. کس سے؟ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں خان صاحب اور ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے ہیں. اچھا نہیں دیکھیں, تنقید وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ بات اپنے حوالے سے جو انہوں نے دیکھا ہے سنا ہے, چونکہ ان کو سیاست جو عام سیاست ہے وہ انہیں نہیں آتی, انہیں سیدھی بات کرنی آتی ہے, سیدھی, اور سیاست ہوتی بھی یہی ہے. اب ہم اکثر کہتے ہیں نا یہ سیاسی بیان ہے, اس سے ہم نے سیاست کو یہ گندا کر دیا کہ سیاسی بیان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے. تو یہ جھوٹ بولنا کون سی سیاست ہوتی ہے؟ نہیں تو بیک ڈور رابطے بھی تو خان صاحب, بیک ڈور سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں خان صاحب نے ہاں جی ملاقاتیں بھی کی ہیں, خان صاحب نے بیک ڈور رابطے بھی رکھے ہیں. انہوں نے کوئی حوالہ ایسا ہوگا جس بیس کے اوپر وہ کوئی میٹنگ پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوتی رہی ہے ملاقاتیں. پریزیڈنٹ ہاؤس میں اگر میٹنگ ہوئی ہے تو وہ پارٹی کا چیئرمین ہے, وہ اس پارٹی کا صدر ہے, وہ تو وہ ڈیفینیٹلی وہ کر سکتے ہیں. نہیں سب خان صاحب جو اداروں پہ تنقید کر رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اداروں پہ تنقید کرنا پاکستان کو کمزور کرنا نہیں ہے؟ اداروں پہ کیوں تنقید کی جائے؟ نہیں, اداروں پہ کہاں تنقید کر رہے ہیں وہ, نہیں کیونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ جو تنقید ہو رہی ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں اگر فرض کریں کہ جی میں کسی ہاسپٹل میں جاتا ہوں, وہاں پہ کسی ڈاکٹر نے 2 نمبری کی ہے سپوز, تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورا کا پورا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ فرد واحد پہ کریں نا. وہ ایک بندہ ہے, اس کی میں نے بات کی ہے کہ اس نے یہ بات غلط کی ہے, ٹھیک ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے جو کیا ہے وہ یہ ملک کو ڈبویا ہے, ٹھیک. لیکن مجھے جو میرا اپنا ویو ہے کہ یہ 7 مہینوں میں یہ آپ کو بیسیکلی پچھلی یاد دلائی گئی ہے کہ یہ ایسے کرتے ہوئے آئے ہیں جو آپ بھول گئے تھے 3.5 سال. اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا نا, تو ہماری عوام جلدی بھول جاتی ہے. تو ان کو لا کے دوبارہ انہوں نے دکھایا ہے کہ بھئی یہ ایسے کر رہے تھے پہلے, ٹھیک ہے. اب تازہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ کیسے کرتے ہیں. ایکسٹینشن بھی تو خود ہی دی تھی نا. اگر عوام یہ چاہتی ہے یا فوج یہ چاہتی ہے یا کوئی اور ادارہ یہ چاہتا ہے یا سارے ادارے یہ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی چلنا چاہیے. یار دیکھیں, ایکسٹینشن سے مراد یہ کہ ایک بندہ کام کرتا ہے, اس کی نیت چیک کریں, اس کی نیت کیا ہے. اگر وہ ایک کو DGISI رکھنا چاہتا ہے, ایک کو نہیں رکھنا چاہتا, یا کیا ہے اس کی نیت کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو پھر تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی نیت نکال کے لائیں نا کہ اس نے ملک کے لیے یہ جو سوچ رہا تھا غلط سوچ رہا تھا, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں یار ٹھیک ہے. وہ اس کی نیت یہ ہے کہ یہ ملک اوپر چل جائے, یہ عوام جو غریب عوام ہے اس کا مسئلہ حل ہو. وہ اس نے کیے ہیں, یہ 3.5 سال اس نے کام کیے ہیں. وہ سامنے نہیں آئے, یا اگر اس کی پراپر طریقے سے کمپین نہیں ہو سکی جیسے کہ ہوتی تھی, وہ ان کا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ پیسے گورنمنٹ کے پیسے جو ہے نا یہ اس تشہیر بازی پہ نہ لگائیں, کام جو آپ کا بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ سچے ہیں, وہ صحیح ہیں, کام بولا ہے. ابھی مثلا جس وقت یہ ان کو اتارا ہے تو ہر چیز ٹاپ پہ تھی, اللہ کے فضل سے. اگر ہم غلط کہہ رہے ہیں تو بتائیں. انہوں نے ہی سارے اعداد و شمار جو ہے نا وہ انہی کی حکومت میں آ گیا ہے, اس میں وہ ٹاپ پہ تھا, ہر چیز پہ ٹاپ پہ تھا. پنجاب اسمبلی کیا تحلیل ہوگی؟ پنجاب اسمبلی کیا تحلیل ہو رہی ہے یا نہیں؟ پنجاب اسمبلی تحلیل اور چودھری پرویز الہی کافی کیا آپ کے ساتھ ہے؟ اچھا دیکھیں, یہ بھی ایک بات میں آپ کو بتا دوں گا. دیکھیں اس میں اب میں کوئی پریڈکشن نہیں کرنا چاہتا. ان کی پوری کوشش ہے خان صاحب کی کہ یہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں. اس میں وہ نیت میں بالکل ٹھیک ہے, یہ توڑ دی جائیں اور الیکشن ہو, ٹھیک. اور چودھری پرویز الہی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا موقف ہوتا ہے نا. مثلا چودھری پرویز الہی PTI نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, آپ کے اتحادی ہیں, اتحادی ہیں, ان کی اپنی جماعت ہے. تو ہر بندہ جو جس پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے وہ اس اپنی پارٹی کے لیے جو بھی بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے نا, وہ اس کا بھی حق ہے. ابھی آپ کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, تو وزیر اعلیٰ ہیں, تو وزیر اعلیٰ ہم نے انہیں اسمبلیاں تحلیل یعنی ہوں گی.
اور چودھری پرویز الہی کرے گا؟ میرا خیال ہے چودھری صاحب کو کوئی پرابلم نہیں ہے ختم کرنے میں. وہ ٹائم کے معاملات ہیں, وہ جب چاہیں گے وہ ہو جائیں. اچھا اسمبلی اگر عدم اعتماد کی ووٹنگ ہوتی ہے, کیا عدم اعتماد کے بعد بھی جو وزیراعلیٰ ہے وہ پرویز الہی ہی ہوں گے؟ یار یہ مہینے ہیں تھوڑے سے, یہ 2 مہینے وہ گزار لے, 4 وہ گزار لے, پھر برداشت کر لیں, الیکشن کے ٹائم پہ. اچھا بات یہ ہے کہ جی بہرحال اینڈ پہ انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو وزیر اعظم عمران خان ہوئے گا. یہ حقیقت ہے, اللہ کے فضل سے یہ ہوگا. اچھا 2 بات, یہ اللہ کے فضل سے ہوگا یہ. ٹھیک ہے. ابھی جو بظاہر جو ہے وہ جو پاپولیرٹی خان صاحب کی زیادہ ہے, اب بظاہر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے, بظاہر لگ رہا ہے کیا یار, اس نے لوگوں کے لیے کیا, لوگ اس کے لیے باہر نکلے ہیں, سادی سی بات ہے. دیکھو نا میرے لیے اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ اگر خان صاحب آتے ہیں جو پچھلے 3.5 سالوں نے غلطیاں کی ہیں, ابھی کیا دوبارہ پھر وہی کریں گے؟ کون سی غلطیاں انہوں نے کی ہیں بتائیے. سب سے زیادہ لوگ یہی کہتے جو ٹیم تھی ان کے ساتھ کہ لوگ کہتے تھے نائل ہیں, اور جو مہنگائی کی ریشو تھی. تو یار یہ تو خان صاحب کی بھی پاپولیرٹی بڑھی ہے, 3.5 سال کیا. اچھا چلیں اس پہ بھی آ جاتے ہیں. شاید می والی سیٹ پہ کھڑے تھے وہ بھی ہار اچھا نہیں ٹھیک ہے. خان صاحب کے ساتھ ٹیم جو ہے نا سپوز ٹھیک نہیں تھی, نائل تھی, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں نہیں کہنا چاہ رہا, آپ کے سامنے آئے تو یار اسی ٹیم انہی لوگوں آپ حلقوں میں کیا میں نے نہیں جا سکتے, وہ ٹاپ پہ تھا نا جب اس کو نکالا گیا, وہ ٹاپ پہ تھا یار اسی ٹیم کے ساتھ نا. یہ اس کی اپنی کوالٹی ہے نا, پھر ٹیم ٹھیک تھی یا نہیں تھی وہ تو اس کو لے گیا نا. نہیں تھی یہ تو جب خان صاحب باہر ہوئے پاپولیرٹی کیوں نہیں تھی؟ مسئلہ یہ تھا کہ وہ پالیسیاں ایسی تھی. نہیں دیکھیں یہ بات کو سمجھے نا کہ یہاں پہ کالے کو سفید کرنا میڈیا جانتا ہے. آج وہی میڈیا دیکھیں نا, وہی میڈیا ہے وہ آج بھی بتائے نا کہ آج کیا ریٹ ہیں, اور یہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آگے کریں گے, کیا انہوں نے کنٹرول کیا؟ ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی کسی نے یار دنیا میں. کل مہنگائی دنیا میں لفٹ ہی نہیں کرائی کسی نے. یہ سب عالم یہ ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے کل ایک آدمی آٹا لے رہا تھا, رش کی وجہ سے وہ بھیڑ میں اس کا سانس تانگ ہوا اور وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے. یہ حالات بنے پڑے پاکستان کے یہی مہنگائی کی بات وجہ کر رہا ہوں. 160 روپے کلو آٹا ہو گیا. اگر فرض کریں کہ اگر ان کی خواہش ہے کہ ہم حکومت پوری کر لیں, تو یہ خواہش ان کی اگر پوری ہوئی تو یہ ان کی زندگی کی سب سے بری خواہش ہوئے گی, کیونکہ یہ ڈے بائی ڈے جو معاملات ہو رہے ہیں, یہ ان کی پارٹیاں, میں جو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں, یہ کل ہو رہی ہیں, یہ ان کی پارٹیاں کل ہو رہی ہیں. یہ یار دیکھو نا عوام, خان صاحب جو انتہائی ان لوگوں کے مطابق اس کو نہ سیاست آتی ہے نہ گورنمنٹ کرنی آتی ہے, تو اسی دور کے اندر کبھی اس طرح کے حالات ہوئے ہیں سر؟ میڈیا تو یہ کیوں یہ انہوں نے لانگ مارچز کیے, ٹھیک ہے, سر خان اس کو فرق پڑا ہے. اب ہمارے لانگ مارچ سے ان کو فرق پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے لانگ مارچ میں کو فرق پڑا ہے. کیوں کہ اس نے لانگ مارچ کرنے دیے ہیں, انہوں نے کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں دی. انہوں نے کہا بولو یار, اگر جو آپ نے بھی تھوڑے دھرنے جلوس جب سے آپ باہر ہوئے ہیں, آپ جلد سے جلوس دھرنے چیک کر لیں, ریلیاں آپ نے چیک کر لیں کتنی ہوئی ہیں آپ کی بھی میاں صاحب؟ نہیں ہماری ہوئی ہیں, تو مراد یہ ہے کہ یہ عوام اس کے لیے نکلی ہے نا, تب بھی بنا ہے نا یار, عوام اس کے لیے نکلی ہے. اگر جب میں نے اگر کیا ہی کچھ نہیں تو میرے لیے کیوں نکلے گی عوام بتائیں؟ میاں صاحب جو ورکر جس نے ووٹ لینا ہے وہ تو بھاگتے دوڑتے نظر آئیں گے, لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں ہے نا. عوام کیوں نہیں ہے؟ عوام کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں. اس نے تو کیا, اس نے جو لوگ اپنا گئے چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ, لیکن یہ بہت اخلاقی طور پہ قوم کے حوالے سے یہ بڑے بڑے کام ہیں یہ والے. سیاسی یہ جو پناہ گاہیں بنائی تھیں, یہ جو ہاسپٹل کا نظام چلا رہا تھا, ایجوکیشن پہ کام کر رہے تھے, ساری چیزیں بہترین تھی. کسانوں کو اس طرح کا مثلا پیکیجز دیے ہوئے تھے جو کہ تشہیر نہیں ہو رہی تھی. یہ کام ہو رہا تھا, بہرحال تشہیر نہیں ہو رہی تھی, جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا. انہوں نے تو لیٹرینوں کو بھی کیچ کیا, 2 لیٹرینیں بنائی ہیں, اس کے اوپر تصویر لگا دی اپنی. اس نے نہیں, اس کی سوچ ہے. اس سوچ نے دیکھیں, اس سوچ نے تھوڑا سا نقصان وقتی پہنچایا, لیکن
اللہ نے ثابت کر دیا ہے. اینڈ پہ جب گیا ہے تو انہوں نے جو اسٹیٹسٹکس جو شائع ہوئے ہیں جو آئے ہیں تو اس میں ہم وہ ہر چیز پہ ٹاپ پہ تھا نا. میاں صاحب اگر الیکشن ہوتے ہیں اب یہ زیادتی ہے نا, اسی زیادتی پہ وہ کہتا ہے کہ جی اگر فرض کریں کہ جی کرنی ہے تو الیکشن کرا لیں. آپ الیکشن ٹائم سے پہلے دیکھ رہے ہیں یا ٹائم پہ ہوں گے؟ یہ ذرا مشکل سوال ہے اس حوالے سے. آپ کیا میاں صاحب دیکھ یہ اس پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. الیکشن ٹائم پہ ہوں یا نہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال آنا اس نے ہے. اب یہ اگر اس کے ووٹ بڑھانا چاہ رہے ہیں, مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو اور کر لیں. میاں صاحب جب بھی الیکشن ہو, جس طرح ہم نے 2018 میں دیکھا, 2018 میں ہمارے تحریک انصاف کے دوست بھی ہیں, وہ اکثر بات کی کرتے ہیں کہ یار پیراشوٹر آئے ہیں. 2018 میں پیراشوٹر آئے ہیں, خان صاحب نے ورکروں کو ٹکٹ نہیں دیا اور پیراشوٹر سامنے آ گئے اور ان پیراشوٹروں نے خان صاحب کو بڑا نقصان پہنچایا. کیا خان صاحب ابھی دوبارہ وہی غلطی دہرائیں گے؟ یہ غلطی نہیں اب اس نے کرنی, یہ میں بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں اللہ کے فضل سے. میں یہ نہیں کہ میری ان سے کوئی بات ہوئی ہے جو انہوں نے, مجھے آئیڈیا, کیونکہ پیراشوٹر نہیں ہے, دیکھیں تو دوسرے صورتحال پتہ کیا ہوتی ہے, لیڈر کو نا, لیڈر کا سینہ پڑھنا چاہیے, دل پڑھنا چاہیے. وہ فیس سے نظر آتا ہے, دنیا کو نظر آیا ہے, دنیا جان دینے کے لیے باہر نکل آئی تھی اس کے ساتھ. آج بھی اگر کوئی صورتحال ہوگی تو انشاءاللہ عزیز عوام اس کے ساتھ پوری کی پوری کھڑی ہے, اللہ کے فضل سے کھڑی ہے, نظر آ رہی. اچھا دیکھیں نا, ان کی تو چھیڑ بن گئی ہے, ان کو اب اور کچھ بھی نہ کہو تو ان کو یہ کہنا کہ الیکشن کرا لیے تو وہ یہی کافی ہے ان کے لیے. یار دیکھیں نا, یہی سیاست, یہ کہتے ہیں اس کو سیاست نہیں آتی. اللہ نے ثابت کیا ہے نا کہ آتی اس کو, آپ کو نہیں آتی. کیوں کہ سیاست کی الیکشن ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, اگر آپ کی اتنی پاپولیرٹی ہے اور اتنے آپ کا نظام ہے اور ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو الیکشن کروا لو. اچھا میاں صاحب ایک بات بڑی طے کی ہے نا, یہ پچھلے آپ کے ضمنی الیکشن ہوئے, کیونکہ پہلے نا گلہ رہتا تھا نا, لوگ کہتے کہ بس یہ پی ٹی آئی والے بس موم ڈیڈ ہیں, آتے ہیں تو بس یہ چلے جاتے ہیں, ان کو ووٹ کا نہیں پتہ. اس دفعہ خان صاحب نے ایک بڑی ٹریننگ دی ہے جو میں نے چیز نوٹ کی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے نا اور سپورٹر ہے, وہ بڑا سمجھ گیا, الیکشن کو بڑا سمجھ گیا کہ ووٹ اصل چیز ہے, جس بندے نے ووٹ پول کروا لیا وہ چیز ہے. جس طرح خان صاحب نے ہم نے دیکھا, انہوں نے ٹیمیں بنائی, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ووٹر کو نکالا, ووٹ ڈالے اور الیکشن بڑا زبردست خان نے بھی نہیں کیا. عمران ٹائیگر جو ہے, عمران ٹائیگر, یہ چیز بڑی دیکھنے انشاءاللہ العزیز ہم ایک ایک دروازہ جا کے ناک کریں گے الیکشن کے دن بھی انشاءاللہ العزیز. پوری ہماری عوام ورکر میں نے دیکھے ہیں, اتنے زبردست ورکر ہیں, اور اتنا میں حیران ہوں ورکروں کی جرت پہ, جس طرح سے ورکر اس کے لیے نکلتے ہیں, کرتے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں لوگ. ڈور ڈور ہم جائیں گے, جا کے یہ کریں گے. یہی ہمارا کام یہی ہے, تنظیمی کام جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو اسٹرینتھ دیں گے جہاں پہ بھی ہوں گے. ہم اپنی پارٹی کو کبھی کسی صورت میں بھی کوئی ایسی نہیں کریں گے کہ جس سے اس میں ویکنس آئے. میاں صاحب کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی دینا چاہیے آپ؟ یار ووٹ ان خان نو دینا ہے, یہ تو کی خواہش ہے نا پارٹی, ووٹ خان دا جان اللہ دی ووٹ خان دا, ہاں ووٹ خان دا. اور اے ووٹ تانوں انشاءاللہ العزیز ہے, ووٹ تانوں دنیا دے وچ انشاءاللہ العزیز عزت دلا دے گا. اے والا ووٹ دنیا وچ تانوں ایز اے مسلم, ایز اے مسلمان تہاڈی پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ. تانوں پتہ دنیا نو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمان زندہ ہے. جی جیسا کہ میرے ساتھ تھے میاں فضل ندیم صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, نائب کپتان ضلع راولپنڈی. ان سے میری گفتگو ہوئی, آپ نے ان کی گفتگو سنی, دلچسپ گفتگو تھی. تو انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.